نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ انا اللہ لا الہ الا انا، کہ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں اور بادشاہوں کے دل میری مٹھی میں ہیں۔ آج دنیا میں ہر انسان تقریباً پریشان نظر آتا ہے۔ کوئی بادشاہوں سے پریشان ہے، حکمرانوں سے پریشان ہے، کوئی اپنی اولاد سے پریشان ہے، کوئی اپنی بیوی بچوں اور خاندان سے پریشان ہے۔ ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں عام ہو گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ جب لوگ میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں بادشاہوں کے دل نرمی کی طرف پھیر دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں سختی کی طرف پھیر دیتا ہوں۔ ہماری جو حکومتیں ہوتی ہیں انسانوں کی، وہ دلوں پر نہیں ہوتی۔ انسان کی جو حکومت ہوتی ہے، بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، وہ ظاہر پر حکومت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے خالق ہیں۔ سارے جہاں کے اربوں دل جو انسانوں کے بنائے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں دل ہیں۔ اس وقت بھی ہر دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو اس کو نرمی کی طرف پھیر دے اور چاہے اسے سختی کی طرف پھیر دے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اگر چاہتے ہیں ہمارے دائیں بائیں ہر طرف لوگ ہمارے حکم کو ماننے والے بنیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننا چاہیے۔ ہاں، بعض اوقات تو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور آزمائش اور امتحان کے بھی ایسا کرتے ہیں کہ جو دائیں بائیں کے لوگ ہیں وہ نہیں مانتے اور باطل والے نہیں مانتے، جیسے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی فرمانبردار ہستیاں ہوتی ہیں، لیکن انہیں بھی پریشانیاں آتی ہیں خاندان سے، عزیز و اقارب سے، لیکن مجموعی طور پر وہاں وہ اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک تعداد ایسی بنتی چلی جاتی ہے جو ان کے حکم کو تعمیل کرتی ہے، آزمائش کے لیے بعض اوقات دوسری صورتیں بھی آتی ہیں۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے شوہر، ہمارے خاندان، ہمارے عزیز و اقارب ہمارا حکم مانیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے حکموں کو ماننے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں۔ ایک اللہ والے کا قول ہے، فرمایا کہ مجھ سے جب غلطی ہوتی ہے، کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ میرا جو گھوڑا ہے وہ بھی میری بات نہیں مانتا، میرا گھوڑا میری بات نہیں مانتا، وہ بھی شوخی میں اترا ہے۔ تو مجھے فوراً سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، اللہ کے حکموں کو ماننے میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے، تو میں فوراً توجہ کرتا ہوں کہ اللہ کے حکموں کو ماننا شروع کروں۔ آج بیوی ناراض ہے، آج شوہر ناراض ہے، آج خاندان ناراض ہیں، آج عزیز و اقارب ناراض ہیں، آج ہر طرف لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، خاندانوں میں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں عام ہو گئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات ہر طرف سخت کر دی ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں اس ذات گرامی سے تعلق جوڑنا چاہیے جس کے ہاتھ میں سارے جہانوں کے دل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں بادشاہوں کے دل بھی ہیں، اور سب کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو ماننے والے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والے بن جائیں گے اور آہوزاری کرنے والے بن جائیں گے، تو حالات آہستہ آہستہ بہتر ہو جائیں گے۔ ایک اللہ والے کا قول ہے، فرمایا کہ ٹھیک ہے
چھوٹوں کو بڑوں کی ماننی چاہیے، چھوٹوں کو بڑوں کی ماننی چاہیے۔ ہر طرف آج کل یہ ہے کہ جی جو چھوٹے ہماری بات نہیں مانتے ان کو ماننی چاہیے۔ فرمایا لیکن یہ ضابطہ توڑا کس نے ہے؟ سب سے پہلے یہ ضابطہ تو ہم نے خود ہی تو توڑا ہے کہ سارے جہاں کے خالق اور مالک اور سارے جہانوں کے بنانے والے اللہ اور بے حساب نعمتوں کے خالق اور مالک اللہ اور بے حساب خوشیوں کے خالق اور مالک اللہ اور سارے جہانوں کے بنانے والے اللہ، اس ذات گرامی کے حکموں کو کون توڑ رہا ہے؟ اتنی بڑی ذات گرامی جس کی کرسی اتنی بڑی ہے، ہمارے بادشاہ کی کتنی کرسی بڑی ہوگی؟ 2-2.5 فٹ بائی 2-2.5 فٹ کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی زمین سے بڑی ہے۔ زمین کے بارے میں آتا ہے یہ 20 کروڑ مربع میل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی 20 کروڑ مربع میل سے بھی بڑی۔ اللہ اکبر۔ ہماری جو ایک کہکشاں ہے وہ 1 لاکھ نوری سال کی مسافت پر قائم ہے۔ ہماری ایک کہکشاں نوری سال یہ کہلاتا ہے کہ اگر کوئی چیز 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر شروع کرے، اللہ اکبر، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے کوئی چیز سفر شروع کرے اور وہ سفر 1 لاکھ سال تک چلتا رہے تو ایک ہماری جو کہکشاں ہے اس کا رقبہ ختم ہو جائے گا، اور جو قریب ترین کہکشاں ہے وہ 10 لاکھ نوری سال کی مسافت پر قائم ہے۔ اور کہکشائیں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں کہ اتنی کہکشائیں ہیں کہ خرب کہکشائیں، بلکہ بعض کہتے ہیں، سائنسداں کہتے ہیں کہ زمین کے ذروں کے بقدر کہکشائیں، اور یہ ساری کہکشائیں آسمان سے نیچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرسی 1 لاکھ نوری سال کی مسافت سے بھی زیادہ وسیع، 10 لاکھ نوری سال کی مسافت سے زیادہ وسیع، خرب کہکشاؤں سے بھی زیادہ وسیع اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، اس لیے کہ یہ ساری کہکشائیں نیچے، اس کے اوپر آسمان ہے، اور آسمان سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اور کرسی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات، سارے آسمانوں کو اس کی کرسی نے گھیرا ہوا ہے۔ تو جب سارے آسمان کہکشاؤں کے وراء الورا ہیں تو آسمان کتنا بڑا ہوگا، اور پھر جو اس کے اوپر کرسی ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے آسمانوں کو بھی گھیرا ہوا ہے وہ کتنی وسیع ہوگی۔ اور جس عظیم ذات کی ایسی کرسی ہے وہ عظیم ذات خود کیسی عظیم ذات ہے، ہم سوچتے ہی نہیں۔ بادشاہوں کے حکم ماننے میں کتنی جلدی تعمیل ہوتی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ ہو جائے، افسر کا آرڈر آگے پیچھے نہ ہو جائے، اور افسر کے حکم مانتے ہوئے ظلم و ستم بھی آج کل ہو رہا ہے۔ کتنے افسر ظلم و ستم کے آرڈر کر رہے ہیں لیکن ان کی تعمیل کی جا رہی ہے، اوپر سے آرڈر ہے، ہم کیا کریں، ہم سمجھتے ہیں غلط ہے، اوپر والے غلط آرڈر دے رہے۔ آج ہر طرف ظلم و ستم، پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں اور سعودی عرب میں اور مصر میں اور قطر میں اور دوحہ میں اور دبئی میں اور ہندوستان میں، پوری دنیا میں، چائنا میں ظلم و ستم عام ہو چکا کہ جی کیا کرے، اوپر والے کا آرڈر ہے، ہم سمجھتے ہیں غلط ہے۔ اس چھوٹے سے اوپر والے کا تو تمہارے ذہن میں ہے، لیکن وہ عظیم ذات گرامی جس کی کرسی نے سارے جہانوں کو گھیرا ہوا ہے، خرب بلینوں خرب کہکشاؤں کو گھیرا ہوا ہے، وہ عظیم ذات کیسی عظیم ذات ہوگی، اور سارے جہاں کہ ساری چیزیں اس کی عظمت کی گواہی دے رہی ہیں۔ یہ بے حساب اونچے اونچے پہاڑ یہ اس کی عظمت اور قدرت کی گواہی دے رہے ہیں، یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر اس کی عظمت اور قدرت کی گواہی دے رہے ہیں، یہ سارے جہاں کے انسان انواع و اقسام کے نئی شکلوں والے، اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ بلینوں خرب
پرندے انواع و اقسام کے اس کی عظمت اور قدرت کی گواہی دے رہے ہیں، اور یہ قسمہ قسم کے پھل اور پھول اور سبزیاں اس کی عظمت اور قدرت کی گواہی دے رہی ہیں۔ ایسے عظیم ذات کے حکموں کو تو ہمیں ہر وقت ماننا چاہیے۔ لیکن افسوس و دکھ یہ ہے کہ آج بیوی کو فکر ہے کہ شوہر ناراض نہ ہو جائے، شوہر کو فکر ہے بیوی ناراض نہ ہو جائے، خاندان والے ناراض نہ ہو جائیں، افسر ناراض نہ ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی فکر ہی نہیں ہے اتنی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے تو سارا جہاں اور سارے جہاں کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور انسانوں کے دل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دلوں کو پلٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔